ہم لوگ جیبوں سے درخواستیں نکال کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور لوگوں سے سفارشیں کراتے ہیں، لوگوں سے دعاؤں کو ہم کہتے ہیں۔ دعاؤں کو کہنا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، خود بھی دعا کرنی چاہیے، لوگوں سے بھی دعائیں کرانی چاہیے، لیکن یہ جو لوگ آپ لوگوں سے سفارشیں کراتے ہیں، میرے بھائیوں جو آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں سفارشیں کرانے کے لیے، آپ وقت اپنا اللہ پاک کو دیجئے، اللہ پاک سے آپ دعائیں کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ خود بھی تو روئیے، چند آنسو اس کی بارگاہ میں بہا کر کے دیکھو تو صحیح۔ آپ کو پتہ ہے میں ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر ایک شخص تھے بیٹھے ہوئے، جن بھائی کے پاس میں گیا تو وہ اپنی بیماری کے تعلق سے ان سے کچھ دریافت فرما رہے تھے۔ تو جن بھائی کے پاس میں گیا تھا انہوں نے ان کو چیک کیا، چیک کرنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے، آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، البتہ آپ کے دماغ کے اندر ٹینشنیں بہت ہیں، آپ ٹینشنوں کو نکال دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وہ ان کی باتوں کو سن کر اس طرح سر ہلا رہے تھے، گویا کہ ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ ان کی باتوں پہ عمل نہیں کریں گے، یعنی ان کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی کے، وہ اس طرح سمجھا رہے تھے اور ان کے سر ہلانے سے ایسا فیل ہوتا تھا۔ تو جب بات ان کی مکمل ہوئی تو میں نے کہا کہ بھائی میں بھی کچھ عرض کروں، کہنے لگے جی بالکل کیجیے۔ میں نے کہا کچھ درد، کچھ دکھ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ بندہ سامنے والے کو بتا نہیں پاتا، سامنے والا تو دور کی بات، کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں انسان خود سے بھی ان دکھوں کے بارے میں بات نہیں کر پاتا۔ تو وہ کہنے لگے پھر اس کا کوئی حل تو ہوگا نا، کوئی سلیوشن تو ہوگا۔ میں نے کہا بالکل ہے، اللہ اس کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعائیں کریں، تہجد پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے راتیں لمبی بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ لوگ روئیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، داتا بھی ہے، کریم بھی ہے، وہ کار ساز ہے، جو مانگنا ہے مانگو محبت سے پیار سے، فیاض ہے وہ اور رحیم و کریم ہے، مایوس ہونا کفر ہے پروردگار سے، وہ تو بڑا کریم ہے، اس کی بارگاہ میں آپ روئیں تو صحیح۔ جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو بیٹی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخدومہ کائنات، سحر کا وقت ہے، آپ آرام فرما رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر کے کہا کہ فاطمہ بیدار ہو جاؤ۔ بیدار تو آپ رہا ہی کرتی تھیں، لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے فرمایا کہ فاطمہ بیدار ہو جاؤ، اور یہ وقت آرام کرنے کا نہیں ہے بلکہ یہ وقت اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے کا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگنے کا وقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کا وقت ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرو۔ جانتے ہو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، ایک شخص جنگ کرنے کے لیے آیا، جب وہ آ رہا تھا آپ کو پتہ لگا تو آپ رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے کہ مولا تو ہمیں کامیابی عطا فرما دے، مولا کامیابی کا پروانہ عطا فرما دے، آپ رو رو کر کے دعائیں کر رہے۔ پتہ لگا کہ وہ جو آ رہا تھا لڑائی کرنے کے لیے وہ نہر میں ڈوب کر کے مر گیا، تو آپ بڑا خوش ہوتے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نہر کے اندر ڈبا کر کے مار دیا۔ تو وہیں ایک فقیر آدمی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ کی بات ٹھیک ہے، بے شک اللہ تو کرتے ہی ہے سب کچھ، اللہ تعالیٰ تو کرتے ہی ہے سب کچھ، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن بات حقیقت یہی ہے کہ وہ جو ڈوبا ہے نا، وہ جو آپ کل رات آپ نے آنسو بہائے تھے، وہ آپ کے آنسوں کی وجہ سے ڈوبا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیو؟ اس لیے دیکھیں ٹینشنیں ہر کسی کی زندگی میں ہوتی ہیں، کہیں کہیں زیادہ ٹینشنیں ہوتی ہیں، کہیں کہیں کم، لیکن کتنی بھی ٹینشنیں ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ روئیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، آپ اس سے امید رکھیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کی دنیا کو سکون ملتا ہے۔